رمضان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو کیوں دیا تھا؟ رمضان کیوں آیا تھا؟ رمضان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ، برائیوں کو چھوڑنے والا بن جاؤ، گناہوں سے توبہ کرنے والا بن جاؤ۔ رمضان کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والا بن جاؤ۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہم متقی بن گئے؟ کیا ہم پرہیزگار بن گئے؟ کیا ہم اپنے گناہوں سے دور ہو گئے؟ کیا ہم اپنے رب کو راضی کر لیے؟ کیا ہماری نمازیں سدھر گئی؟ کیا ہماری نمازیں پکی ہو گئی؟ کیا ہم نے اپنے رب کو راضی کر لیا؟ کیا ہماری زبان سدھر گئی؟ کیا ہم نے حلال کمانا سیکھ لیا؟ کیا ہم نے حرام کمانا چھوڑ دیا؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا سیکھ لیا؟ کیا ہم نے صبر کرنا سیکھ لیا؟ کیا ہم نے غریبوں، مسکینوں، فقیروں، یتیموں، بیواؤں کی مدد کرنا سیکھ لیا؟ میرے بھائیوں، آج ایک تو افسوس کا وقت ہے، ایک مایوسی کا وقت ہے، اور ایک خوشی کا ماحول ہے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ مکمل کر لیا، کل عید کی نماز پڑھیں گے، اور مایوسی اس بات کی ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے کو تو پایا، کیا ہم نے اس رمضان کے مقصد کو پورا کیا؟ اللہ نے جس مقصد سے رمضان کو بھیجا تھا، کیا ہم نے اس مقصد کو پورا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو رمضان کا مہینہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہم ایک اللہ سے ڈرنے والا ہو جائے، ہم حلال کمانا سیکھ جائے، ہمارے اندر صبر کے مادہ پیدا ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ایک انسان فجر کی اذان سے لے کر کے مغرب کی اذان تک بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ ایک انسان کو پیاس لگتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں پانی پیوں گا، پیاس لگتی ہے، گلا سوکھ جاتا ہے، لیکن انسان پانی سامنے رہتے ہوئے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں، اسے کوئی منع کرنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، اس انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، کسی اور کا خوف نہیں ہوتا ہے، کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ وہ انسان متقی اور پرہیزگار کے نقش قدم پر چلتا ہے، پرہیزگار کے اس اونچائی مقام تک پہنچ جاتا ہے، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے جہاں پر کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک انسان ایک اللہ سے ڈر کر کے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو آج میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک رمضان کے مہینے میں 30 دنوں تک آپ نے اللہ کے ڈر سے کھانا کو چھوڑ دیا، پانی کو چھوڑ دیا، بیوی کو چھوڑ دیا، اپنی حلال خواہشات کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، ہمیں بتاؤ تو صحیح، کیا رمضان میں بھی صرف رب ہے؟ کیا رمضان کے علاوہ رب مر جاتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا رمضان کے اندر صرف رب ہوتا ہے؟ کیا آپ صرف رمضان کی عبادت کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، ایک بزرگ شخص کیا کرتا ہے؟ رمضان کا چاند نکل آتا ہے، مسجد کے اندر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نکل جاتا ہے وہ انسان مسجد کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے، یہ رمضان کا بندہ ہے، اس کا خدا رمضان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف رمضان کے اندر اللہ کی عبادت کی، رمضان کے اندر اللہ رب العالمین سے ڈرا، رمضان کے اندر صدقہ و خیرات کی، رمضان کے اندر قرآن کی تلاوت کی، رمضان کے اندر اچھے کام کیے۔ میرے بھائیوں، جو رب رمضان میں ہوتا ہے وہ غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصل عبادت یہ نہیں ہے کہ رمضان کا چاند دیکھ لو مسلمانوں اور مسجد کھچا کچ بھر جائے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند ختم ہو جائے ویسے ہی مسجد چھوڑ دو۔ عبادت نہیں ہے، اصل عبادت کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت کی جائے۔